السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہے سبق نمبر 9، تاریخ و سیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے دین کے لیے تکلیفوں کا برداشت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کتنی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کی ہیں، مکے کے کافروں کی طرف سے، مکے کے مشرکین کی طرف سے، اس کا تذکرہ آج کے اس سبق میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان حق سے عرب کے مشرکین غصے سے پاگل ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری عزت اور احترام کو بھلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا۔ جو لوگ ایمان لاتے ان کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، سر پر گندگیاں ڈالی گئیں، نماز کی حالت میں اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا جھوٹا، دیوانہ، کاہن، مجنون اور شاعر کہا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صبر کرتے اور مسلمانوں کو بھی صبر کرنے کی تاکید فرما کر دین پر جماتے رہے۔ کفار ابو طالب کے پاس۔ ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا انتقال ہو گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے۔ دادا کا انتقال ہو گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال۔ دونوں بڑے جو سائے تھے وہ سر سے اٹھ چکے۔ اب ایک سہارا، جو سب سے بڑے سہارا تھے، حضرت ابو طالب جو چچا ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو کفار مکہ ان کے پاس آئے، چچا کے پاس، کیا کہنے کے لیے۔ کفار نے جب دیکھا کہ ساری تکلیفیں پہنچانے کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، دین کا کام اسی طرح جاری ہے اور رفتہ رفتہ یعنی دھیرے دھیرے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو پریشان ہو کر ابو طالب کے پاس آئے اور شکایت کی کہ آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، ہم کو گمراہ کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہمارے خداؤں کو بے جان کہتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کی بات کرتا ہے۔ اس کی بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ اس کو منع کر دیں کہ اس طرح کی باتیں نہ کرے اور آپ اس کا ساتھ چھوڑ دیں، وگرنہ ہم آپ کے خلاف جنگ پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ مکے کے کافروں نے دھمکی دی ابو طالب چچا کو۔ ابو طالب کی نصیحت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب۔ ابو طالب یہ سن کر بہت گھبرائے اور سمجھ گئے کہ پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے، اس لیے گھبرا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور کہا، میرے بڑھاپے پر رحم کرو، ایسا بوجھ نہ ڈالو جس کے اٹھانے کی طاقت نہ مجھ میں ہے نہ تم میں ہے، تم ان کے بتوں کی برائی سے باز آ جاؤ۔ شفیق اور مہربان چچا کے منہ سے یہ باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگا لیا کہ شاید چچا میری حمایت سے کنارہ کش یعنی دور بھاگنا چاہتے ہیں، الگ ہونا چاہتے ہیں، کنارہ کش ہونا چاہتے ہیں اور اپنے اندر کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھرائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری اور فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم، اگر یہ کفار میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، تب بھی میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے سے رک نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا دین دنیا میں پھیلے گا اور کفر مٹے گا، یا میری جان اسی راستے میں جائے گی۔ ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت اور دلیری کو دیکھ کر جوش آیا اور کہا کہ میری جان، تم پریشان نہ ہو، جو کر رہے ہو کرتے رہو، جب تک میرے جسم میں جان ہے تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ چچا کا یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس ہوئی، یعنی ان کو تسلی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت جاری رکھی، یعنی کنٹینیو رکھا لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانے کا کام۔
سوال، ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو کیا جواب دیا؟ یہ ابھی اوپر آپ نے پڑھا، اس کو پرچے سے یاد کرنا ہے۔ کاہن مانے شیطان کی مدد سے غیب کی بات بتانے والا، غیب کہتے ہیں نالج آف ون سین، رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ، کنارہ کش الگ۔ یہاں تک آپ کو سبق یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔